چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جائیں اور کیسے پڑھی جائیں؟ اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں صورتیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کیا صورت کے بعد والی صورت پڑھنا ہی ضروری ہوتی ہے؟ کیا اگر کوئی صورت پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے والی صورت پڑھ دیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ وہ سارے کوشچن ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کمنٹ ہماری کسی ویڈیو پر کسی بھائی نے کیا تھا، بہت اچھا کمنٹ تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک کلیئرلی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی جائے تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ کون سی صورت پڑھی جائے، پیچھے والی پڑھی جائے، آگے والی پڑھی جائے، کہ اس کے جسٹ برابر والی صورت پڑھی جائے، یہ کنفیوژن آپ کا بالکل دور ہو جائے۔ تو آج میں اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ کون سی صورتیں نماز میں پڑھی جائیں، کیا پیچھے سے صورت پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل میں آج کلیئر کرنے والا ہوں۔ اور دوسری بات، ایک بہت امپورٹنٹ بات مجھے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی میں کوئی ہوائی فائر نہیں کرتا ہوں، کوئی میں جعلی مفتی عالم نہیں ہوں جو بہت سارے ہمارے بھائی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ ارے صاحب یہ مسئلہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں وہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اور کوئی معمولی چیز نہیں مسائل بیان کرنا۔ میں جو مسئلہ آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں، فقہ حنفی کے اکارڈنگ میں آپ کو مسائل بتاتا ہوں، اور جو مسائل میں بتاتا ہوں اس پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا ہے۔ تو جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا، وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ میں کوئی جعلی عالم نہیں ہوں یا کوئی ہوائی فائر نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو مسائل میں بیان کرتا ہوں وہ ایک دم کھلے ہوئے مسائل ہیں، فقہ حنفی کے اکارڈنگ ایک دم کمپلیٹ مسائل بیان کرتا ہوں، اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں جو عالم کی ڈگری میں نے حاصل کی ہے وہ کوئی یہ چھوٹے موٹے یونیورسٹی سے حاصل نہیں کی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہندوستان کی نہیں بول رہا ہوں میں، پورے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں آتی ہے وہ یونیورسٹی جہاں سے میں نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ بات میرے وہ بھائی اچھے طریقے سے سمجھ لیں جو بہت جلدی سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ اب میں نے کون سی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے عالمیت کی ڈگری، وہ میں اس لیے بتانا پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، فوراً کفر کے فتوے ٹھوک دیے جاتے ہیں، فوراً اس کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا ایک الگ الگ اپنا مسلک اور مذہب ہے۔ اس وجہ سے میں یونیورسٹی کا نام بتانا بہتر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اتنا سمجھ لیں فقہ حنفی کے اکارڈنگ جو میں مسائل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان مسائل کو آپ کسی بھی عالم سے، اہل سنت والجماعت کے عالم سے پوچھیں گے، اس کو کوئی غلط ثابت، میرے مسائل کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے، اس کو اچھے سمجھ لیں۔ خیر، یہ بات تو ان کے لیے رہی جو بہت جلدی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے۔ تو بھائی کوئی ہوائے فائر نہیں ہے، پورے انشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت ٹاپ یونیورسٹی سے میں نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ بالکل مطمئن رہیں ہمارے ویئرز، ایک دم پیور، ایک دم کوالٹی والا دین آپ کو، علم دین آپ کو دے رہا ہوں، ہوائی فائر نہیں بولتا ہوں۔ خیر، یہ تو باتیں ہو رہی سائیڈ میں رکھیے نے، ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف کہ آج جو یہ مسئلہ ہے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں، کون سی صورت پڑھی جائے؟ بھائی آپ کو کوئی بھی صورت یاد ہے، کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہے، آپ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کمنٹ میں کہ اگر پیچھے والی صورت پڑھ دیں، کیونکہ ایک عام آدمی اس کو تو پتہ نہیں ہے کون سی صورت بعد میں ہے، کون سی صورت پہلے، تو کہ نماز ہو جائے گی؟ اگر صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اولا اور بہتر ہے کہ آپ صورت پڑھیں تو اس کے آگے والی صورت پڑھیں، اس سے پیچھے والی صورت نہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے پیچھے والی صورت پڑھ دی تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک آگے والی صورت پڑھی جائے، جیسے ہم نے الم تری پڑھی تو اس کے بعد لیلاف قریش ہی پڑھی جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قل واللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، نماز کے اندر کوئی سی بھی صورت آپ پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ پیچھے سے بھی پڑھ دیں گے نا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک آگے والی صورت پڑھنی چاہیے تبھی نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھ دیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، 3 صورتیں چھوڑ کے پڑھ دیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب وہ بھائی اور وہ بہنیں جن کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو وہ یاد رکھ لیں، وہ 2 ہی صورتیں پڑھتے رہیں گے، اور بہتر یہ میرے بھائیوں کہ 10 صورتیں کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ الم تری سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک صورتیں یاد ہو جانی چاہیے۔ اب اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی وہ دوسری صورت یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک صورتیں یاد نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اسی صورت کو ہر رکعت میں پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ایک صورت چھوڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے، بیچ میں ایک صورت نہ چھوڑی جائیں، 2 چھوڑی جائیں، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر 1-2 صورتیں آپ چھوڑتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا کہ 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھا جائے، پیچھے سے نہ پڑھا جائے، یہ اولا کے ہیں، یعنی بہتر
بہتر ہونے کی صورت ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے آگے والی صورت پڑھی جائے۔ تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو پریشان رہتے ہیں کہ کون سی صورت پڑھیں، کہیں پیچھے سے ہو گئی تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، آگے والی 2 صورتیں اگر چھوٹ گئیں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک صورت یاد ہے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، 2 صورتیں یاد ہیں، بھائی نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جن کو ایک صورت یاد ہے وہ ایک صورت ہر رکعت میں پڑھتے رہیں، اور لیکن صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو 2 صورتیں یاد ہیں وہ 2 ہی صورتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں، اور جن کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو بھائی ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو یاد کرنا چاہیے، صورتیں نماز وغیرہ سیکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے وہ مسائل جو صورتوں کے متعلق کنفیوژن بنائے رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان مسائل کو شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی جو سچویشن ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا آتی ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔